given us lot to us. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت پہ چلا. میاں 56 سال سے اداکاری کر رہا ہوں, اینکرنگ کر رہا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. تم کہاں سے آیا ہو یار؟ پنڈی سے جی, پنڈی بوائے. کچھ اپنے بارے میں بتاؤ اس سے پہلے کہ کچھ ہم تم سے سوال کریں. پہلے تو ہم سوالی ہیں, تم جواب دو. تم بتاؤ کہ یہ پریزاد کا رول جب آپ کو شہزاد چودھری ہے نا, شہزاد کشمیری, اس نے مجھے بھی ڈائریکٹ کیا انا میں, وہی انا والا ہے جی جی. اس نے آپ کو جب اپروچ کیا اور آپ کو اسکرپٹ دکھائی تو آپ کو بہت یقین تھا کہ آپ اسی عروج پہ پہنچیں گے اپنی اداکاری کی, یا نہیں, میں نے تو ریجیکٹ کر دی تھی اسکرپٹ جی. مجھے سمرز میں آفر ہوئی تھی. جب میں نے 2 ایپیسوڈ پڑھی اور میں نے کیریکٹر کی ڈسکرپشن دیکھی تو میں نے پھر سوال کیا کہ مجھے یہ آفر ہی کیوں کیا گیا ہے. The person does not look like me at all. اینڈ میں نے نہیں, ریجیکٹ کر دی. 4-5 مہینے میں اور اسکرپٹس پڑھ رہا تھا. پھر میرا مینیجر, میرا بہت اچھا دوست سلمان, اور جو اے ڈی ہیں پریزاد کے زاہد, انہوں نے کہا آپ اوکھ کی اسکرپٹ کا انتظار کرتے ہیں تو آپ کو دے دیے, آپ پڑھ تو لیں ایک دفعہ. پھر جب میں نے پڑھی تو there was so much more, and there were so many different characters. In fact, کچھ ایسے characters جن کے issues شاید پریزاد سے بھی زیادہ deep ہوں. Tell me very frankly, you knew that No, not at all. the way it started everything and as it progressed, the recording, you knew that you were going to hit? No, I knew the script was special. I was very sure کہ کچھ stand out کرے گی, بٹ اتنی شہرت, اتنی عزت, اور میں سارا کریڈٹ عوام کو دیتا ہوں جنہوں نے سمجھا اور اس کو اپریشیٹ کیا. تو وہ ایک سرپرائز بھی تھا کیونکہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ اس طرح کی اسکرپٹس اتنی مشہور ہوں گی, اتنی ایکسیپٹ کی جائیں گی. احمد, آپ کے میک اپ میں کتنا ٹائم لگتا تھا؟ 15 منٹ. پہلے دن 30-35 منٹ, بٹ اس کے بعد جب ایک دفعہ کرنا شروع کیا تو 12 منٹ چہرے پہ اور 3 منٹ ہاتھوں پہ. To be precise. What did you, I mean, you've been doing plays since 2012, I believe. جی. Huh? 13. 2013 you did your first play. جی. Which was that? ایک میں نے بچپن میں بھی کیا تھا when I was 12 or 13. وہ کون سا تھا؟ اس کا نام تھا اسٹاپ واچ. کس کا تھا؟ پی ٹی وی, اسلام آباد. جی جی ہندی. جی. اچھا اچھا. تو بٹ اس وقت میں اتنا انڈر کانفیڈنٹ اور ایک اتنا شائع بچہ تھا کہ مجھے لیڈ سے سیکنڈ لیڈ رول دے دیا گیا. کچھ یاد ہے کس کے ساتھ کیا تھا؟ لیلا زبیری تھی اس میں. اوہ اچھا. اوکے. شعیب خالق کا لکھا ہوا تھا. پرانے پاپی ہیں آپ. جی. بٹ میں نے پھر سوچا نہیں تھا کہ میرا کریئر بنے گا پروفیشنل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو کوئی اس کے کوئی 18 سال بعد جا کے. اس کا مطلب آپ نے پرانے دور کے بھی تھوڑے بہت پلیز دیکھے ہیں. بالکل دیکھے. اور اس وقت بہت کچھ بدل گیا ہے. جی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل بدل گیا ہے, بہت بدل گیا. اس وقت کم پلیز ہوتے تھے. جب کم ہوتے ہیں تو توجہ زیادہ دی جاتی ہے, ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں. جب ایک چیز اکانومیز آف اسکیل پہ چلی جائے تو پھر مشینری کی طرح نکلتی رہتی ہے. اس کا بھی فائدہ ہے بٹ اس کے نقصانات بھی ہیں. آپ پھر وہ توجہ نہیں دے سکتے. اور یہ آرٹ ہے, اس میں اگر آپ سول نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ پروڈکٹ اٹ ول بی فاسٹ فوڈ. You don't want to make fast food. You want to make a steak that you want to come back to. ایک ریئر اسٹیک بنانا ہوتا ہے. So you don't want to turn art into fast food. And میں دیکھتا ہوں کہ اب فارمولا بیسڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے, پھر کوئی 10-15 چیزیں اسی پہ آتی ہیں, which is fine. بٹ اوریجنیلٹی لوز کر جاتی ہیں. آئی تھنک پروسیس بڑا ضروری ہے. پروسیس ہی میں نے سمجھا ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے. جب ہم پروڈکشن پہ جاتے ہیں تو وہ تو سب سے کم اماؤنٹس آف ٹائم ہوتا ہے. مطلب ہم 50 یا 60 دن میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ساری چیز پہلے بن چکی ہونی چاہیے. مطلب آپ کی اسکرپٹ اچھی ہوگی تو آپ کا 50% کام ہو چکا, تو وہ باقی 50% جو ہے وہ پھر آپ کاسٹنگ میں, ایک ڈائریکٹر کا آدھا کام وہاں ہو جاتا ہے جہاں وہ اچھی کاسٹنگ کر لے. اچھی کاسٹنگ وہ بھی ایک بڑی مشکل ڈیسیجن ہوتی ہے.
आपको इस कैरेक्टर के लिए लोकेट किसने किया था? सुल्तान, who located you? Momina, I have to give it to her. She trusted me. She was like, Ahmed has to do it. मैंने ना किया था, उसके बाद they came back and they're like, you have to do it. Ladies and gentlemen, I'd like to give you a big hand for Momina Duraiz, who's doing a wonderful job with the productions of very fantastic plays. A huge clap for her. Yes, absolutely. मोमना ने मुझसे बात की थी इसके बारे में। मैंने कहा था बहुत अच्छा एक्टर है। कहती है हाँ, मुझे लोग कहते हैं फवाद को दो, लेकिन फवाद जो, तो जब मुझे मोमना को इतना भरोसा था इस पे, तो और मुझे भी था इस पे, तो हमने कहा ये करे, तभी वो शहजाद कश्मीरी लग रहा था इसके पीछे, मुझे बताया था शहजाद। लेकिन इसको मैं शाबाश दूंगी और कैरेक्टर बनाने वालों को भी कि देखें रोजाना ये जो एक्टर होता है ना वो करता है, हमारे पास जो हीरो होता है वो ये चीज नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोजाना में इसको जो एक्टर होना बहुत बड़ी बात है, हीरो होना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। I wish you good luck, Ahmed. Thank you. Anything new coming up? जी, I'm working on a film. At the end of this month हम शूट करेंगे। अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। जी, फ्रॉम लाहौर। ओके। मैं बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नहीं, वो आपको करना भी नहीं चाहिए। But I wish you good luck with that. Thank you very much. Ushna Shah, I believe you are a native of Canada. I am, but I'd like to add that I've actually been working in dramas even before Ahmed. And I'll explain how. I just found out a few days ago, my sister's an actor, her name's Irsa Fazal. So I was shooting a drama with her, it was our first day. And I said, Giji, we're shooting for the first time together. And she said, no, second time. When my mother, also an actress. Oh, she's a radio artist also, yes. Big radio artist. So when she was expecting me, my sister and her did a drama together, which technically makes me a veteran at this point. So how did you find working with Ahmed in Parizad? Ahmed and I were actually friends prior to this. We'd known each other for a few years, quite a few years, I think since 2013. And I recall having many conversations where I would say, you're putting in your dues more than anyone else, and it's going to pay off. I remember having these conversations with SNA Rahim Bhai, who's a renowned director, and everybody just kind of knew. Anyone who knows Ahmed, aside from being a fantastic friend and human being, just knows that he never rushed it. He never tried to sell his soul for the big roles. He was so true to his art. And like he said, he's a well-marinated steak. And it came out great. Very good. Now that you mentioned that you've been watching plays and you've been coming in plays before Ahmed, and what kind of badatte nakush or what you've been changed have you found, have you observed? Well, sir, I did grow up in Canada for the most part, but a lot of my life was spent on PTV sets with Mama and my sister, and also theatre in Pakistan. And like Marina ji said, there was a patience and a love for the art that I feel like diminished for a bit, because I remember there were rehearsals and there were blockings that my mother used to attend. I feel like that is now coming back. I joined the industry about 9 years ago, 9 years ago, so it's been almost a decade, and I joined when I was part of that hoopla, the economies of scale, the mass production of dramas. And from what I've learned is that narrative is the #1 thing. So now that we're making, and Hum TV always has, making these incredible narrative-based dramas, such as the one I did, Alif Allah Ad Insan, such as Parizad, such as this one that's brilliant based on that brutal tradition, people pay attention. The one with Kubra and Atif and that brilliant one. So people are paying attention, and when money, the M word, when that's spent on narrative-based dramas, it just goes to show that it works out brilliantly. So I feel like producers need to take a leap of faith on something that's good and not just churn out everything. And now, especially with the OTT platforms coming in, now there is money. Now there's a lot of money. And when there's good content and that, I think it'll pay out. Like Mahira Khan just produced this drama, and yesterday, I believe,
there were 1,000 views per minute. یہ جو انہوں نے 12واں کھلاڑی کیا ہے 1,000 views per minute all over the world. عثمان مختار والا نہیں, خاقان اور دانا ظفر. This is an OTT platform. آپ بتائیے آپ کو جی آپ بولیں. بہت اچھا بولی ہوگی اشنا ہماری بیٹی, لیکن پلیز میرے لیے کم از کم اس کا اردو ترجمہ بھی سن تاکہ سمجھ. اچھا یہ بتاؤ کہ تم ڈائلاگ رومن اردو میں پڑھتی ہو یا؟ بالکل بھی نہیں, میں ڈائلاگ اردو میں پڑھتی ہوں, مجھے وقت لگتا ہے. میں جب پہلا اسکرپٹ اپنی والدہ کے پاس لے کے آئی اور میں نے کہا اس کو رومنائز کر دیں, اس وقت میرا ایکسنٹ بھی بہت کینیڈین تھا, تو انہوں نے کہا کہ میری ناک کٹواؤ گی تم تو چپ کر کے سیکھو, اور میں نے سیکھی. اینڈ میں اردو میں پڑھتی ہوں, اور میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ جی جب نیریٹو بیسڈ, مجھے اس کی اردو نہیں آتی, ہم سوری مجھے معاف کر دیں, لیکن جب اچھی کہانی. آپ کی والدہ تو ریڈیو پاکستان لاہور کی بہت پائے کی صداقات تھی, تو آپ کو اردو آرام سے. گھر میں تو اردو بولی جاتی تھی, بس ایک ڈائلیکٹ تھا تھوڑا سا میرا خراب کینیڈا, اور پڑھنی نہیں آتی تھی, وہ میں نے آ کے سیکھی. اور جب تک آپ اردو کا اسکرپٹ اردو میں نہیں پڑھتے تو وہ بات نہیں بنتی ہے, وہ لینگویج میں پڑھنا ہی ضروری ہے. مرینا, آپ واٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی بہت بڑا فیوچر ہے شوبز کا اور ڈرامہ انڈسٹری کا, جس طرح سے وہ